السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے 7ویں پارے کی وہ آیت لے کر آیا ہوں تفسیر کے لیے، جس میں اللہ رب العزت قسموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قسموں پر۔ قسم کسے کہتے ہیں اور اس کا شریعت میں، قرآن میں، اسلام میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں آیت رکھوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ رب العزت لغو قسموں کو نہیں پوچھتے، اس کی پکڑ نہیں فرماتے۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر جو قسمیں مضبوط انداز سے لی جاتی ہے، وعدے کے انداز سے لی جاتی ہے، اللہ اس پر مواخذہ فرماتے ہیں۔ آپ ایک بات سمجھیں کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ عربی میں پہلی قسم یمین غموس کہتے ہیں۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، اور پہلی قسم یمین غموس۔ مطلب کیا؟ ہر وہ چیز جس کو انسان نے کیا ہے لیکن اس پر جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی سزا، یعنی آخرت میں اس کا گناہ تو ہے، اس گناہ کو معافی کی ایک تلافی ہے، دنیا میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے اور اسے پنشمنٹ دیتے ہیں، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ پہلی وہ قسم جس پر انسان نے جھوٹ باندھا ہے، یعنی میں نے کیا ہے لیکن میں قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں کیا، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اس پر توبہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ توبہ تائب کریں، اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ دوسری ایک قسم ہے جسے یمین لغو کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو۔ اللہ رب العزت لغو قسموں کا پکڑ نہیں فرماتے۔ یہ لغو قسم کیا ہے؟ لغو قسم میرے ذہن میں تھا کہ فلانا آدمی آ جانے والا ہے اور میں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ آئے گا، اب وہ نہیں آیا، تو میں نے جو قسم کھائی میرے ارادے سے، میرے انداز سے، تو یہ بیکار ہوئی، نہ اس پر گناہ ہے نہ اس پر کفارہ ہے، یاد رکھیں۔ تیسری ایک قسم کی قسم ہے جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ وہ قسم جسے وعدے کے لیے لیا جاتا ہے، وہ قسم کسی چیز کو مضبوط رکھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اگر وہ قسم توڑے گا جس پر اس نے وعدہ کیا تھا کسی کو گواہ بنا کر، اور قسم سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ قسم صرف اللہ کی قسم جائز ہے، اور یہی قسم صحیح ہے کہ اللہ کی قسم۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کعبے کی قسم کھائے گا، نبی کی قسم کھائے گا، وہ قسمیں باطلہ ہے، وہ بیکار قسمیں ہیں، وہ قسم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی قرآن کی قسم کھائے تو وہ قسم بھی معتبر ہے، مانی جائے گی، اس پر بھی کفارہ ہے اگر توڑے گا، قسم توڑے گا۔ اگر قسم کیا ہے، کسی چیز پر قسم اٹھایا ہے کہ میں یہ ضرور کروں گا اللہ کی قسم، تو اللہ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قسموں میں جلد بازی نہ کیا کرو، یہ ہتھیار ہے تمہارے اوپر اعتماد کرنے کا، تمہارے اوپر یقین کرنے کا، ایک ہتھیار ہے، جہاں ضرورت پڑے وہیں استعمال کرو، قسمیں کھانے میں جلد بازی نہ کرو۔ تو اللہ کی قسم جائز ہے، قرآن کی قسم بھی چلتی ہے، نبی کی قسم، ماں کی قسم، تیری قسم، میری قسم، سر کی قسم، پیر کی قسم، یہ سب بیکار ہیں، اس طرح کی قسمیں نہیں ہوتی۔
اگر کھائے گا، حدیث شریف میں ہے، یاد رکھیں۔ عقائد عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اللہ کے علاوہ قسم کھائی گویا اس نے شرک اور کفر کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم بزنس میں قسمیں کھاتی ہیں، اپنے اپنی چھوٹی 2 روپے کی باتوں میں ہم قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، گویا کہ اللہ کے علاوہ جو قسمیں کھاتا ہے اس نے گویا شرک کیا، کفر کیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بیکار قسمیں کھانے سے بچے۔ اور جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں، تیسری قسم کی بات میں کر رہا تھا، اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، وہ قسم جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ اللہ اس کا مواخذہ کریں گے، پکڑیں گے، اس کا حساب ہوگا، اس کا سوال ہوگا۔ اگر قسم نہ پوری کر سکے، اگر وعدے کو اس نے توڑ دیا، اللہ کی قسم کھایا تھا، توڑ دیا، تو کیا؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ، اس کا بدلہ، اس کے لیے کفارہ، اس کے لیے ایک سزا، اطعام 10 مساکین، 10 غریبوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کون سا کھانا؟ اعلیٰ درجے کا بریانی والا یا چھوٹے درجے کا 2 روٹی والا؟ اللہ فرماتے ہیں من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس میں سے درمیانی کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو۔ او کسوتہم، کھانا کھلاؤ، حدیث شریف میں ہے کھانا کھلانا ہے تو 2 وقت کا کھلانا ہوگا، یا نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح فطرہ دیا جاتا ہے اس طرح 10 مسکینوں کو فطرہ دے دیں تو قسم کا کفارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا نہیں کھلانا تو کپڑا بھی پہنا سکتا ہے، او کسوتہم، یہ کپڑا پہنا ہے، کھانا نہیں، کپڑا نہیں۔ اور ایک چانس اللہ رب العزت آپشن دے رہے ہیں، او تحریر رقبہ، یا کسی غلام کو آزاد کرائے۔ وہ تو نبی والا یا صحابہ والا، تابعین والا عرب کا دور تھا، ہمارے یہاں کوئی غلام نہیں ہوتا، آزاد کس طرح کرائے؟ ہمارے اس دور میں بھی آزادی دی جا سکتی ہے۔ وہ قیدی، مسلمان قیدی جو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی بڑی وجہ کے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنی قسم کا بدلہ انہیں چھڑا کر دیں تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی صحیح ثواب والا ہے۔ تو 3 آپشن ہوئے۔ اگر تب بھی چوتھا آپشن آپ مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ، کھانا کھلا نہیں سکتے، پہلا درجہ، اور مالدار ہے، کپڑا پہنا نہیں سکتے، او کسوتہم، کپڑا پہنائیے، اور مالدار ہے، او تحریر رقبہ، کسی کو آزاد کرائیے۔ 3 بھی نہیں کر سکتے، نہ آزاد کرا سکتے ہیں، نہ کپڑے پہنا سکتے ہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، تو کریں کیا کریں؟ قسم تو توڑ دی۔ اللہ اس کے لیے بھی بندوں کے لیے ایک راہ نکالتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو کوئی یہ نہ کر سکے تو 3 روزے لگاتار نفل رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا جو تم قسمیں کھاتے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ فرماتے ہیں اپنے قسموں کو پورا کیا کرو، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی تو اپنے قسموں کا جو ہتھیار ہے اس کی حفاظت کیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو۔ ہر بات میں قسم کھانے والا حدیث شریف میں ہے آدمی کے لیے کافی ہے جھوٹا سمجھنے کے لیے کہ وہ ہر بات پر قسم کھائے۔ اور ایک حدیث مجھے ذہن میں آ رہی ہے، نبی نے فرمایا جو کوئی تجارت قسموں کے بل بوتے پر کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنے نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اسلام میں ہر چیز کا انداز ہے، ہر چیز کی تعلیم ہے، ہر چیز کی تہذیب ہے، ہر چیز کا تمدن ہے۔ تو اس طرح بیکار قسمیں، لغو قسمیں کھانے سے بچے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اس بات کو غور سے سنیں۔ اللہ کی قسم جائز ہے اور اللہ کا لفظ نہ لو، صرف قسم کھائے
تب بھی وہ قسم پوری ہو جاتی ہے۔ قرآن کی قسم ایک اعتبار سے بھی جائز ہے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاتھ کی قسم، سر کی قسم، کعبے کی ہو یا نبی کی ہو، یہ قسمیں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی قسم کھاتا ہے گویا وہ شرک اور کفر کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم سب کو بیکار قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ یہ قسم ہتھیار ہے، جب ضرورت پڑے اسی وقت کھائیں، اور جب کھائیں اس قسم کو اٹھائیں تو اس قسم کی حفاظت کریں، پورا کریں۔ اگر نہ کر پائیں تو یہ جو اللہ رب العزت نے دوسرا آپشن دیا ہے، کفارہ دیا ہے، بدلہ دیا ہے، یعنی اس کی ایک سزا متعین کی ہے، اسے پورا کریں، ورنہ قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے حفاظت فرمائے اور اپنی قسموں کو، بیکار قسمیں کھانے سے ہم سب کو بچائیں اور قسموں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔